الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 105 سے لے کر 113 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے مطابق حق کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کیا کریں اور آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والا نہ بنیں اور اللہ سے درگزر کی استدعا کریں۔ وہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کی خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کریں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہوں۔ یہ لوگ انسانوں سے تو اپنے کرتوت چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ لوگوں، تم نے ان لوگوں کی طرف سے دنیا میں تو بہت جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص گناہ کر لے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کی استدعا کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ مگر جو کوئی برائی کا ہی سوداگر ہوا، اس کی برائی اس کے لیے وبال کا باعث ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم ہے اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار اپنے اوپر سمیٹ لیا۔ اے ہمارے حبیب، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں ڈال ہی دیا تھا، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو اس جنجال میں پھنسا رہے تھے۔ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ہر اس بات کا علم دیا ہے جس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ اے ہمارے حبیب، آپ پر اللہ کا فضل بے تحاشا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا ہے سبق آج پروگرام صدائے قرآن میں، اور جب ہم اس کے شان نزول پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ناظرین کرام، مفسرین نے لکھا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص تھا جس کے دو نام تفاسیر میں پائے جاتے ہیں، تاریخ میں پائے جاتے ہیں، روایات میں۔ ایک ہے طعمہ اور ایک ہے بشیر بن ابیرک۔ یہ ایک ہی شخص کے دو نام روایات میں آتے ہیں۔ اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی تھی اور چوری کر کے اس کو ایک یہودی کے پاس رکھ دیا۔ ناظرین کرام، جو زرہ کا مالک تھا، جب اس نے کھوج لگانا چاہی اور معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے گیا اور شکایت کی کہ بنی ظفر کے اس شخص نے، جس کا نام بشیر بن ابیرک یا طعمہ ہے، اس نے شک کا اظہار کیا کہ اس شخص نے میری زرہ چرائی ہے۔ ناظرین کرام، جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک یہودی نے چرائی ہے، حالانکہ وہ خود یہودی کے پاس رکھ کر آیا تھا اس زرہ کو۔ جب یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے بھی صحت الزام سے انکار کر دیا کہ میں نے چرائی نہیں ہے، یہ شخص خود میرے پاس رکھ کے گیا ہے۔ اس نے حقائق سے آگاہ کیا۔ تو ناظرین کرام، وہ مضر رہا، بضد رہا اس بات پر کہ نہیں، یہودی نے ہی چرائی ہے اور اس کے خلاف ہی فیصلہ آنا چاہیے۔ لہٰذا چونکہ معاملہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا تو ناظرین کرام، اس سے پہلے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے مداخلت فرمائی کہ اے حبیب کریم، معاملہ اس طرح نہیں ہے، معاملہ اس طرح ہے کہ اسی شخص نے زرہ چرائی اور خود یہ یہودی کے پاس رکھ کے آیا۔ اب ناظرین کرام، یہاں ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد کے مطابق اس کا فیصلہ کیوں نہیں فرمایا اور اللہ رب العزت نے فوری طور پر وحی کے ذریعے سے اس معاملے میں مداخلت کیوں کی؟ ناظرین کرام، اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرائن کے مطابق، کیونکہ زرہ یہودی کے پاس ہی پائی جاتی تھی اور جس نے چرائی تھی وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ یہودی نے چرائی ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فیصلہ یہودی کے خلاف صادر فرما دیتے، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نبی کی زبان اقدس سے کوئی ناحق فیصلہ ہو جائے، یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس لیے اپنے ذمے یہ فیصلہ لے لیا تاکہ قیامت تک یہ ثبت ہو جائے بات کہ فیصلہ کرتے وقت مذہبی عصبیت پیش نظر نہ رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف ہے، لیکن اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو بے گناہ ہی رکھا جائے۔ اگر کوئی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو ہم صرف مذہبی دشمنی کی بنیاد کے اوپر اس پر الزام نہیں لگا سکتے۔ ناظرین کرام، یہ ناحق ہے، یہ اللہ کے فیصلہ عدل کے برخلاف ہے، اس کے برعکس ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے ذریعے سے رہنمائی بھی فرمائی، اور یہ بھی طے ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی تو اس وقت تک اپنے لفظ بھی نہیں کھولتے جب تک کہ ہم وحی نہ کر دیں۔ لہٰذا ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے وحی کی، تب آپ نے اپنے لپس کھولے، اپنے لب کھولے، اور فیصلہ حق کے ساتھ یہودی کے خلاف نہیں کیا جس کے پاس پائی جاتی تھی زرہ، بلکہ اسی شخص کے خلاف کیا کیونکہ اللہ رب العزت نے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں تو کوئی گناہ کر کے کسی دوسرے پر تھوپ سکتے ہیں، لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسے نہیں ہوگا۔ وہاں ایک ایک چیز نکھار کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں تو اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کو دکھایا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ناظرین کرام، اب اس سبق سے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے متعین ہوتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، اور گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز۔ ماشاءاللہ عالم ہیں اور اپنے علم سے عالم کو معطر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے حرف استناد رکھتا ہے، دلیل رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ناظرین کرام کل کے پروگرام میں ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر سمیع اللہ فراز جو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی رکھتے ہیں اپنے ساتھ، اور میں نے ان کے خانوادے کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، فیضان الہی سے نوازا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ماشاءاللہ پورا خاندان حفاظ کرام پر مشتمل ہے، اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین، چونکہ میں نے تذکرہ کر دیا تھا اس بات کا، تو انہوں نے فرمایا اور بتایا، اور یہ بات میرے لیے اور بھی بہت ہی زیادہ قابل ستائش اور قابل تحسین ہے کہ ڈاکٹر سمیع اللہ فراز اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں 74 حفاظ کرام ہیں۔ 74 ناظرین کرام، ہمارے ایک گھر میں ایک حافظ ہو تو ہم پھولے نہیں سماتے، اور جس خاندان میں 74 حفاظ ہوں اس خانوادے کا، اس خاندان کا انوار کیا ہوگا کہ جہاں
قرآن کریم کے انوار برستے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں، آپ ان سے واقف حال ہیں۔ ماشاءاللہ وہ خود اپنی ذات میں بھی رحمت ہیں، اپنی صفات میں بھی رحمت ہیں، اپنے کلام میں بھی رحمت ہیں، اور جو کچھ پروگرام صدائے قرآن میں آپ فرماتے ہیں وہ رحمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کا آنا بھی رحمت، ان کا جانا بھی رحمت، ہمارے پاس بیٹھنا بھی رحمت، اور آپ کا سننا بھی ان کے لیے اور آپ کے لیے رحمت ہے۔ میری مراد ہے ناظرین کرام جناب ڈاکٹر رحمت دین، ماشاءاللہ رحمت بھی ہیں دین کی، اور دین کے ہی نکات ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ عالم دین بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ استاذ ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، اور ادیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بہت شکریہ، اللہ کا کل بھی بہت آپ تشریف لائے، جزاک آج اللہ، پھر ہمارے بہت ساتھ شکریہ، ہیں، آپ کی نوازش۔ ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مقدمہ میں نے پروگرام کا آپ کے سامنے رکھا کہ ہم دنیا میں ایسے کرتے ہیں کہ گناہ خود کیا، جرم خود کیا، اور کسی طرح سے ہم دوسرے کے اوپر اس کا وبال تھوپ دیتے ہیں، اور اس بے گناہ کو بعض اوقات کیا اکثر اوقات سزا بھی مل جاتی ہے، بالکل ایسے ہی، بدقسمتی سے۔ تو میں نے تو مختصر طور پر شان نزول آج کے سبق کا سامنے رکھا، میں چاہتا ہوں ذرا بات کو کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ آیات معاشرتی اصلاح کے حوالے سے بہت کلیدی اصول اپنے اندر رکھتی ہیں، صحیح، اور جس کی طرف آپ نے بخوبی اشارہ فرمایا کہ یہ آیات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہے جی جی، کہ پوری زندگی یہ کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کو حرمت انسانی متاثر نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ واقعہ میں تھوڑا سا اگر تاریخی جی۔ پس منظر آپ کی اجازت سے عرض جی کروں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع کے کتاب التفسیر میں اس شان نزول کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اچھا، ہم اگر ذرا جو کرونالوجی ہے اور تاریخی ایک ترتیب ہے واقعات کی، اگر اس کو سامنے رکھیں تو یہ 4، 5، 6 ہجری، یہ 3 سال اسلامی سلطنت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جی جی، اور ایسی جگہ پر رکھ رہے ہیں کہ جو ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، جہاں پر مختلف مذاہب، مختلف قومیتوں، مختلف مزاجوں کے لوگ بستے ہیں۔ وہاں پر یہودی بھی آباد ہیں، وہاں پر مقامی آبادی جو کہ جن کی اکثریت جو ہے وہ نفاق میں مبتلا تھی، منافقت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، اور مہاجرین بھی ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے مضافات میں کہیں پر کچھ مسیحی قبائل بھی آباد ہیں۔ ایک ایسی سوسائٹی میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ جی بالکل۔ مدینہ منورہ آئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، 4تھا سال چل رہا ہے، اور یہ واقعہ جو ان آیات کے شان نزول میں ہوا یہ 4تھی ہجری کا واقعہ ہے، جس کی ایک آؤٹ لائن آپ نے ناظرین کے سامنے رکھی کہ ایک قبیلہ ہے مدینہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتی الوسع یہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے مابین دوری، تعابد، غلط فہمی، حتیٰ کہ اگر حقیقت پر مبنی بھی لڑائی جھگڑے کی اگر کوئی امکان ہو سکتا ہے تو اس کو دور کیا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ یہاں پر آباد لوگ آپس میں تقسیم ہونے سے بچیں، اور باہر سے ہمارا دشمن جو تاک لگائے بیٹھا ہے، اور ان واقعات کے 1.5 سال کے بعد پھر وہ موقع آیا جب مشرکین مکہ نے پورے حجاز کی طاقت کو اکٹھا کر کے احزاب کے موقع کے اوپر لشکر لا کر بٹھا دیے۔ غزوہ احزاب کا یہ اس سے پہلے کا واقعہ۔ جی جی، منافقین کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جہاں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو اور وہ اس پہ اپنا کردار ادا نہ کرے، اور یہ واقعہ بھی ہمیں اسی کا ایک شاخسانہ نظر آتا ہے۔ ایک قبیلہ، ایک کردار کا نام آپ نے ذکر کیا، بشیر۔ امام ترمذی نے لکھا ہے یہ 3 بھائی تھے، اچھا، بشر، بشیر اور مبشر۔
یہ تینوں اسی خاندان سے تھے اور بنو عبیرق کی اولاد میں سے تھے. یہ جو بشیر تھا یہ شاعر بھی تھا, اچھا اور یہ رسول اللہ کے خلاف یہ حجو کہتا تھا, اور اس طرح کے اشعار کہتا تھا جو ذو معنی ہوتے تھے. ارادتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. جب مسلمان آ کر پوچھتے تھے بھئی یہ کیا تم کہہ رہے ہو, تو اس کو کسی اور طرف منسوب کر دیتا, یعنی اس میں بھی منافقت کا لبادہ اڑے ہوئے تھے. چنانچہ یہ حضرت رفاع بن زید رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے کچھ غلہ اور کچھ اسلحہ چوری ہوتا ہے, اور اپنے بھتیجے حضرت رفاع اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں ذرا تفتیش کرو. اور یہ تاریخی سماجی لحاظ سے جو بنو عبیرق کا قبیلہ تھا یہ پسماندہ تھے, غریب تھے. تو جب حضرت قتادہ تفتیش کرتے ہیں تو چونکہ حضرت رفاع بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آٹے کی بوری چوری ہوئی تھی, اور اس زمانے میں مدینہ منورہ میں شاید ایک دو گھر ہوں گے جو آٹے کی روٹی کھاتے تھے, اللہ, ورنہ سارے جو کی اور دوسری روٹی کھاتے تھے. تو کہا کہ پتہ کرو. چنانچہ قتادہ نے جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ جو بنو عبیرق ہیں ان کی ایک کارستانی. چنانچہ آ کر بتایا اپنے چچا کو, تلوار لے کر پہنچ گئے ان کے گھر. جری بھی تھے, بہادر بھی تھے. چنانچہ حضرت رفاع کے سامنے انہوں نے اقرار کر لیا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ جانے دیں. لیکن جو ہی وہاں سے پلٹے اس کا الزام ایک اور صحابی ہیں حضرت لبید بن سہل رضی اللہ عنہ ان کے اوپر لگا دی. اچھا, اور جیسے آپ نے اشارہ کیا جس یہودی سے وہ مال مسروقہ برآمد ہوا تو اس نے بھی بتا دیا کہ یہ تو مجھے یہ دے کر گئے ہیں, لیکن جب سامنے ہوئے تو پھر مکر گئے. چنانچہ ان لوگوں نے, ان منافقین نے, یہ بنو عبیرق کے لوگوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ معززین کا ایک وفد بھیجا کہ آپ جا کر ذرا ہماری سفارش کریں یہاں پر, ورنہ خون خرابہ ہوگا, فائدہ نہیں ہے. تو اتنی دیر میں حضرت قتادہ جنہوں نے یہ ساری تفتیش بھی کی تھی اس معاملے کی, وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر پوری صورتحال بتاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ابتدائی طور پر حضرت قتادہ کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ تم ذرا چپ کرو. اور پھر وہ آ کر جب اپنے چچا کو بتاتے ہیں حضرت رفاع بن زید کو کہ حالات تو ہمارے خلاف ہی جا رہے ہیں, ہماری بات تو کوئی مان نہیں رہا, تو حضرت رفاع کے زبان سے ایک جملہ نکلا, اچھا, کہ کوئی بات نہیں, اگر لوگ یقین نہیں کرتے تو اوپر بیٹھا تو دیکھ رہا ہے, وہ تو سب جانتا ہے, وہ یقیناً رسول اللہ کے سامنے ہماری صفائی کو ضرور بیان کرے گا. چنانچہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات اس پورے پس منظر میں نازل ہوئی. اور یہاں پر آپ کے سوال کے آخر میں جس میں آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ سارا معاملہ اور یہ اللہ تعالیٰ کو نے جو یہ آیات نازل کی ہیں اس کا حکمت و فلسفہ اور ہمارے لیے جو سمجھنے کی صدا ہے وہ زیادہ میرے خیال میں قابل غور ہے. اگر اس کے اوپر جی میں اس پر آتا ہوں, میں شریک گفتگو کروں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر احمد دین صاحب, آپ کیا فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے شان نزول پہ بات کی ہے. اسلام کا ہمیشہ سے مزاج جو ہے اور نعرہ جو ہے اور بنیادی جو نقطہ ہے وہ عدل کا ہے. صحیح. اور اسلام نے ہر موقع پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر یہی کیا ہے اور یہی مسلمانوں کی پہچان رہی ہے. جی جی, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں اس مضمون کے پس منظر سے زیادہ جو اس میں ہمیں ہدایات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ منافق تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری صورتحال واضح ہو گئی اور حقیقت آشکارا ہو گئی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مدینہ چھوڑ کے پھر مکہ آ گیا. وہاں ایک عورت کے گھر میں رہنے لگا تو وہاں سے بھی اس کو نکال دیا گیا. اچھا, یہ بشیر نام کا. جی جی. پھر اس نے چونکہ فطرتاً چور تھا, اس طرح کی چیزیں اس کے فطرت میں شامل تھی, تو وہاں بھی اس نے کہیں
اس حرکت کی کوشش کی، نقب لگانے کی کوشش کی، تو مفسرین نے لکھا ہے جس دیوار میں نقب لگا رہا تھا وہ دیوار ہی گر گئی اس کے اوپر اور اس کا انجام ہو گیا، اچھا، وہیں اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو بیسیکلی تو اس کے شان نزول سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، اور آیات کے جو الفاظ ہیں، جو اس میں ہدایات ہیں، ہمیں اس پر زیادہ غور کر کے اپنی زندگیوں کو اس میں بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایک اس شخص کے درمیان تھا جو بظاہر مسلمان تھا، جی جی، بشیر جو ہے بظاہر مسلمان تھا، اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ بھی دعوے کے اعتبار سے، اور مفسرین نے لکھا ہے اکثر تو اس میں سے پکے مسلمان تھے، لیکن بہرحال مسلمان تھے، اور دوسری طرف جو تھا وہ ایک یہودی جو کہ ظاہر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام کو قبول کرنے والا نہیں تھا، تو اس پر جو ہے یہ آپس میں مقدمہ تھا۔ تو اس مقدمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں اور ہدایات دیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال سیٹ کر دی اور ایک طریقہ کار بتا دیا کہ چونکہ انسان زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر جب رہتا ہے، ملتا جلتا ہے، تو اس سے ظاہر ہے ہر جگہ میں صلح کے معاملات نہیں ہوتے یا لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، تو وہاں بہت سارے تنازعات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس بارے میں قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو آیات جو آج کے سبق کی ہیں، ان میں پورا ایک مضمون بیان کر کے اس کا جو ہے وہ اس کو واضح کر دیا، اور تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی۔ یہ ہمارے لیے، یہ بظاہر خطاب تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ ہدایات قیامت تک کے لیے تمام امت کے لیے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین وہ سفر جو ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، ناظرین کرام آج پہنچا ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 105 سے لے کر 113 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا محور ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب آتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کی رہنمائی فرمائی، اس میں کیا حکمت ہے جو انٹروین کیا اللہ رب؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملنے والی ہمیں شریعت اس بات کا پیشگی اہتمام کرتی ہے کہ معاشرے میں انتشار پیدا نہ ہو، اور قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کچھ لوگوں کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشگی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ بس اوقات وحی کے نزول کی صورت میں براہ راست کرداروں کا تعین کر دیا جی جی، کہ یہ لوگ ہیں جو اس شرارت میں شریک ہیں، اور بسا اوقات اشارتاً مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارے خلاف یہ شر انگیزی ہونے کا امکان ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس پورے کانٹیکسٹ میں اس کانٹینٹ کو دیکھیں جو آیات ہمارے زیر بحث ہیں، تو الزام سازی، دوسرے کے اوپر الزام لگانا، یہ کتنا معاشرتی بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے، اصل میں یہ آیات ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر رہی، اس لیے کہ معاشرتی بگاڑ کے پیچھے معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں۔ اس معاشرتی برائیوں میں سب سے بڑی معاشرتی برائی وہ بددیانتی، صحیح، چوری یا کسی پر غلط الزام لگانا، کسی کو کسی واقعے میں ملوث کرنا اور الزام اس کے اوپر دھرنا، یہ معاشرتی بددیانتی ہے، اور یہاں پر اسی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی تناظر میں ہمیں ہدایات یہ دی جا رہی ہیں کہ معاملے کی مکمل تفتیش، مکمل چھان پھٹک، اور اب دیکھیں یہاں سے بہت سے ذمہ داریوں کا تعین بھی ہوتا ہے۔ جو تفتیش کے ادارے ہیں ان کی ذمہ داریوں کا تعین بھی ان آیات کی روشنی میں، ہدایات کی روشنی میں ہو رہا ہے کہ وہ دوران تفتیش کسی یک طرفی یا کسی جانبداری کا اس میں گمان نہ ہونے دیں،
اور عدل کی بنیادوں پر منصفانہ طور پر وہ اپنی تفتیش کو آگے بڑھائے۔ اب آپ دیکھیں نا ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، جو بگاڑ ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کمزور کروانی ہے، یا مخالف کو آپ نے نیچے کروانا ہے، یا عدالت میں اپنا موقف آپ نے اوپر رکھنا ہے، تو سب سے بنیادی کردار آپ کا تفتیشی ہے ہمارے تھانے کی سطح پر، اور تفتیشی کے ذریعے سے ہی تمام حقائق کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، تمام چیزوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر یہ جو معاشرتی رویہ ہے اس کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا، براہ راست وحی نازل کی، اور تفصیل کے ساتھ اس وحی کو نازل کیا کہ اگر وہ لوگ اس الزام سازی میں کامیاب ہو جاتے اور تحقیق کے یہ مراحل نہ ہوتے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوتے۔ جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر چھوٹی سی غلط فہمی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کتنا بڑا وہاں پر اس معاشرے کو متاثر کر سکتے تھے، اس کا اندازہ بعد میں ہوا جب یہ حقائق کھل کر سامنے آئے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے سے اس پورے پس منظر سے اور پورے واقعے سے وہاں پر مطلع کر دیا، آگاہ کیا۔ ڈاکٹر احمد دین صاحب، آج کے سبق میں جو مرکز و محور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہی تھا نا کہ اس شخص نے، بشیر نامی شخص نے چوری خود کی اور وہ چوری شدہ سامان ایک یہودی کے پاس رکھ دیا، پھر الزام اس پہ در دیا۔ دو صورتیں ہیں اب میرے اس آپ سے سوال کرنے کی، اپنی ناظرین کی رہنمائی کے لیے، کہ دنیا میں ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ گناہ خود کرتے ہیں، جرم خود کرتے ہیں اور خود بچ جاتے ہیں، دوسرے پر تھوپ دیتے ہیں۔ اب اس کے دنیاوی اور اخروی دونوں وبال ہیں۔ دنیاوی طور پر تو وقتی طور پر وہ انسان بچ جاتا ہے، اس کا جرم ظاہر نہیں ہوتا، اس کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو وہ لکھ لیا گیا تھا اور اس کو ظاہر بھی کر دیا جائے گا، جیسے میں نے عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں بھی کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی یا بدی ہوگی وہ دکھا دی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ اگر دنیاوی طور پر ایسا شخص بچ بھی گیا کہ گناہ یا جرم خود کر کے کسی دوسرے کو پھنسا دیا اور بے گناہ پر الزام لگا دیا اور اس بے گناہ کو سزا بھی مل گئی، اس سزا کا وبال اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے چونکہ پس منظر میں بات چل رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جو پچھلے سوال کی کہ آپ کا سوال تھا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مداخلت کیوں کی، جی نبی علیہ السلام اس میں اجتہاد کرتے، تو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے زاویے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پہ جو ایک جغرافیائی اس کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ صحیح۔ اور دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے، اس منافق نے جو کیا تھا نا، چوری کا الزام لگایا تھا، صرف الزام نہیں لگایا تھا، اس نے اس کے ثبوت بھی، مثلاً وہ آٹا وہ گرا ہوا اس یہودی کے گھر تک اس نے گرایا پہلے، تاکہ جو تلاش کرنے والا ہے وہ ادھر تک پہنچے، ایک ثبوت اس نے یہ کیا۔ پھر اس نے اسید بن عروہ اپنی قبیلے میں سے چند لوگوں کے ساتھ ان کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں جا کر گواہی بھی دیں۔ اب گواہی بھی آگئی، چونکہ مقدمہ ہے اور مقدمے کا فیصلہ جو ہے یا تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو گواہیاں چاہیے یا قسم چاہیے۔ اب اس نے وہ جتنے انتظامات تھے وہ اس نے مکمل کی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دی تھی، کیونکہ بظاہر جو احوال تھے مقدمے کے وہ فیصلہ یہی آنا تھا کہ اس یہودی کے خلاف آنا تھا، لیکن چونکہ اسلام کا ایک بنیادی نقطہ عدل ہے اور نبی علیہ السلام کا کوئی بھی فیصلہ وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور نبی علیہ السلام جب بھی کسی امر کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سند عطا کی ہے کہ وہ ہماری طرف سے وحی ہے، یعنی ان تمام فیصلوں کو، تمام چیزوں کو آن کیا ہے۔ تو
اب یہاں پر بظاہر احوال یہ تھے، اور ایک معاملہ صرف ایک شخص کا نہیں تھا یا ایک قبیلے کا نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام جو قیامت تک کے لیے ہے اس کا، اور دوسرا مذہب جو یہودی ہے، مطلب وہ بھی آسمانی مذہب ہے، تو یہاں دونوں کی ایک وہ چیز تھی، اور کوئی بھی چیز عدل کے خلاف ہونے کے اثرات تھے۔ وہ اثرات نہ صرف یہ کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا، بلکہ اسلام کی اس حقانیت کے اوپر بھی کچھ اس کے اثرات ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے وحی بھی نازل کر دی، اور تیسری جو چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے عدل کی اہمیت کو جو ہے وہ بھی واضح کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا، اور اس پر قرآن کی طرف سے وحی آ گئی، اور ایک یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، اور وہ شخص جو اسلام کا دعوے دار ہے بظاہر اس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ یہ ایک مثال سیٹ کی کہ اسلام کا یہ سسٹم ہے کہ جو غلط کرے گا وہ چاہے مسلمان ہو یا اسلام کے خلاف ہو، اس کو نہ مانتا اس مذہب کو، اسلام کے جتنے بھی فیصلے ہیں، مسلمان کے جتنے بھی فیصلے ہیں، وہ عدل پر مبنی ہوں گے۔ وہ کسی کے مذہب یا کسی کے ساتھ وہ تعصب کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں مداخلت کر کے وحی کے ذریعے اس کی اہمیت کو بھی بتا دیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، اس شخص نے چونکہ الزام لگایا، تو یہ الزام لگانا بذات خود جو ہے الزام سازی ہر معاشرے کے اندر رہی ہے، اور شریعت نے اس کو ہمیشہ سے جو ہے وہ کنڈیم کیا۔ انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ ہاں انتم ہاؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ یہ لوگ آ کے آپ کے پاس جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، لیکن فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، دنیا میں تو اگر بچ گئے تو آخرت میں تو بچ نہیں سکتے۔ تو امن یکون علیہم وکیلا، اور فرمایا کہ آج اگر قبیلے کے ذریعے سے اپنے چند لوگ بھیج کے گواہیاں دلوا بھی دی، یہ قیامت تک سب کو بتا دیا ہے، یہ ایک شخص کا واقعہ نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو ناحق کسی کی وکالت کرتے ہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو ناحق کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قوم قبیلے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، یا پیسوں کی خاطر۔ جیسا کہ آج کل ہماری عدالتوں کے اندر وکالت کا ایک شعبہ ہے، وہاں پہ حق اور باطل نہیں دیکھا جاتا، وہاں اپنی فیس دیکھی جاتی ہے۔ وہاں پہ تو یہ ہے کہ ہم یکون علیہم وکیلا، بس ہم آپ کے وکیل ہیں، یہاں تو وکالت ہوگی، قیامت میں کون سی وکالت ہوگی؟ تو یہ گناہ اپنے سر لینا، جو وکالت کرنے والا ہے وہ بھی اپنے سر لے رہا ہے، اور نہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، کہ جس شخص نے یہ کر لیا، یہ گناہ کر لیا، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر کسی ناحق کے اوپر اس کا الزام ٹھونس دیا، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور واضح جو ہے یہ بہتان ہے، تہمت ہے۔ تو تہمت کے جتنے جو ہے وہ تو دنیاوی بھی دنیاوی سزا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی فوجداری۔ یہی بات میں یہاں، یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ شریعت اسلامیہ تو وبال، اس کا ظاہر ہے کہ جب ہم وبال کہتے ہیں یا سزا کہتے ہیں تو اس سے مراد آخرت کی سزا ہوتی ہے، لیکن ایک اصول سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ہے گناہ، ایک ہے جرم۔ ہر گناہ جرم نہیں ہوتا، لیکن ہر جرم گناہ ضرور ہوتا ہے۔ جرم وہ ہے کہ جس کے اوپر دنیاوی سزا کا بھی وہ ہونا ہے نفاذ، اور آخرت میں تو وہ ہے ہی ہے۔ لیکن جو گناہ ہے، مثال کے طور پر اگر نماز کا چھوڑنا ہے، حقوق اللہ سے متعلق اگر کوئی انسان اس میں سستی کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، لیکن اس کے اوپر دنیا کی کوئی سزا کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو عمل ہے، دوسروں پر الزام لگانا یا اسی طرح خود کو بے گناہ ثابت کر لینا اور دوسرے پر اس کا ملبہ ڈال دینا، میرے خیال میں یہ کئی گناہوں اور کئی جرائم کا مجموعہ ہے۔ مثلا اس میں جھوٹ شامل ہے کہ جس شخص نے کسی پر الزام لگایا، جھوٹ بولا، اور جھوٹ جو ہے اس کو جو کبائر ہیں حدیث کی اصطلاح میں، جو بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس میں شامل ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو دوسرا بڑا جرم اس میں شامل ہے وہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ بھی شریعت کے اندر فوجداری جرم ہے جی، اور حدیث کی روشنی میں بھی، اور تہمت بھی فوجداری جرم ہے۔ اور میں یہی کہہ رہا ہوں، اور تیسرا جو جرم اس میں آتا ہے وہ قذف کا قانون ہے، بہتان ہے۔
جس کی طرف ابھی مولانا نے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا. یہ 3 جرائم اس ایک جرم کے اندر شامل ہیں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سنگینی کیا ہوگی. جب آپ ملبہ کسی کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کی عدالتی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اس کی جو لیگل امپلیکیشنز ہے وہ کیا بنتی ہے. اس کے اندر 3 مزید جرائم، اور وہ بھی چھوٹے جرائم نہیں، بڑے جرائم اس کے اوپر شامل. قانون کی 3 شقیں لگتی ہیں. 3 شقیں لگتی ہیں بالکل الگ الگ. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. جی جی. ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور بڑی اہم گفتگو ہے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے. چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ سورہ النساء اور آیت نمبر 105 سے لے کر 113 تک کے مضامین. ڈاکٹر صاحب، ہم نے جو تذکرہ کیا، ایک ہے گناہ کر کے کسی پر اس کو تھوپ دینا، کسی کے اوپر سونپ دینا، اور بے گناہ کو پھنسا دینا. اور ایک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر گناہ خود ہو جائے اور دل مائل ندامت بھی ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے لفظوں میں، گناہ ہو جانے کے بعد ہمارا فوری طور پر رد عمل کیا ہونا چاہیے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہی میں عرض کروں گا کہ آج کے سبق میں یہ بھی تذکرہ ہوا ہے کہ نفس کی خیانت، کچھ لوگوں نے اپنے نفس کی خیانت کی. یہ خیانت نفس کیا ہوتی ہے؟ دونوں نکات بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک سینسر فٹ کیا ہو جو آٹو سینسر. واہ. اور وہ آٹو سینسر ہے ہمارا نفس، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم سیلف کانشیس بھی کہتے ہیں. یہ جو سینسر ہے، انسان جو غلط کرتا ہے، یہ سینسر فوراً اسے انٹیمیٹ کرتا ہے کہ یو آر ڈوئنگ رانگ، یہ بتا دیتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سینسر کے اندر ایک اور خوبی بھی رکھی ہے کہ یہ انسان کی باڈی لینگویج کو بھی بدل دیتا ہے. جب احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے تو اس کا اثر پورے جسم کے اوپر آتا ہے. بالکل ایسے باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. گناہ کے بعد، جرم کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجرم کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، گناہ گار کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. پہلے دندناتا ہے، بعد میں جب پکڑا جاتا ہے یا واشگاف ہو جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے، تو باڈی لینگویج بدل جاتی ہے. خیانت نفس کے یہاں پر 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو سینسر اللہ تعالیٰ نے اندر فٹ کیا ہوا ہے، اس نے بتا دیا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے، تم نے گناہ کیا ہے. اس کے باوجود بھی اس جرم پر، گناہ پر اصرار، یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم کا سفر شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی جی جی بالکل، بہت عام بات ہے. آپ نے جو دوسرا سوال کیا نا کہ گناہ کے بعد کیا رویہ ہونا چاہیے، میری دانست میں 3 رویے ہونے چاہیے، رد عمل 3 آنے چاہیے. پہلا رد عمل احساس گناہ، احساس، ریئلائزیشن، نہیں یار یہ میں نے غلط کیا ہے، یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ میں نے گناہ کی، احساس. دوسرا فوری رویہ استغفار، جو کہ ان آیات کے اندر بھی حکم دیا ہے. جی جی. اور یہ آپ کو تینوں رویے یہاں ان آیات میں نظر آئیں گے. میں اب اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. احساس، استغفار، استقلال. گناہ ہوا، فوراً احساس ہو کہ یہ گناہ ہوا ہے. احساس کے فوراً بعد اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، یہ استغفار ہے. اور استغفار کے بعد تہیہ کرے، عزم کرے، اپنے نفس کو پختہ کرے اس پہ کہ اب کے بعد یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں اسے بچنے کی کوشش کروں. یہ استقلال ہے، یہ استقامت. یہ استقامت. یہ 3 درجے ایک بلیور کے، ایک مومن کے، ایک خود کو اللہ کا بندہ غلام سمجھنے والے کے، یہ فوری رویے رد عمل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اگر اس کے برخلاف گناہ
پر احساس بھی نہ رہے، خدا نخواستہ. میں جیسے ابھی میں نے کہا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم کا پروسیس ہے جو قرآن نے شروع میں بیان کیا. جی جی. دل پر ایویں مہر نہیں لگ جاتی، اس مہر سے پہلے کے کچھ سٹیپس ہیں. انہی اقدامات یا اسی سفر میں ایک اقدام یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے. میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں. یہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کا رویہ ہے، یہ انسان کو ختم اللہ کی طرف لے جاتا ہے. ایک موقع پھر ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دل کو زوال بند کے کر سفر کا آغاز ہے. یہ انسان کے روحانی زوال کا آغاز ہے جب گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا جائے. اس لیے گناہ پر فوری طور پر، گناہ تو ہوگا، انسان ہے، گناہ ہونا ہے. پیغمبر کے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، گناہ ہونا ہے، بار بار ہونا ہے. لیکن بحیثیت مومن ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، احساس فوراً ہو، استغفار فوراً ہو، استقامت کا تہیہ فوراً ہو. یہ تین چیزیں ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھوں گا، فرشتوں کو کہہ دوں گا، جہاں جہاں پر یہ گناہ لکھا تھا مٹا دو. صرف مٹاؤ نہیں، اس کو نیکی سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اعلیٰ. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہیں. یہ فرما دیں کہ آج اس سبق میں بھی نبی کریم نے فیصلہ کیا تھا نا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، وہ چور نہیں ہے، کسی کو پسند نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن فیصلہ حق پر یہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں، کیا اصول و آداب ہیں فیصلہ کرتے وقت جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے، پیش نظر ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات جو ہیں، اور بیسیکلی تو قرآن و حدیث ہمارے لیے بنیاد ہے کہ جس میں ہمیں ہر چیز سے متعلق رہنمائی ہے. لیکن فیصلہ کرنے کے حوالے سے جو قرآنی احکام ہیں، جیسا کہ اس مقدمے کے اندر بھی ظاہر ہے ایک غیر مسلم تھا اور ایک مسلم تھا بظاہر جو منافق تھا، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مداخلت کر کے معاملے کو واضح کیا اور حکم دیا، اور اس حکم کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. اور قرآن حکیم کی دیگر آیات کے اندر بھی یہ بنیادی چیز بتا دی، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جی کہ اللہ کے لیے حق اور سچ کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، چاہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی بظاہر تمہیں خود کو نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا. اور دوسری جگہ پر فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی، عداوت اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ عدل چھوڑ دو. تو یہ بنیادی جو ہے وہ نقطہ ہے فیصلہ کرتے وقت، اور فیصلہ کرنے والے کے لیے بھی، اور جو لوگ اس فیصلے کے پروسیس میں شامل ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک فیصلہ کرنے والا بذات خود فیصلہ نہیں کرتا، اس میں مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تفتیش FIR سے شروع ہوتی ہے. یہ لوگ سارے اس فیصلے میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر گواہوں کی ترتیب آتی ہے. تو ان ساروں کے لیے یہ احکام ہے کہ کسی تعصب کی بنیاد پر، کسی برادری کی بنیاد پر، کسی جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد پر، کسی جو ہے وہ تعلق کی بنیاد پر کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سارا پروسیس، یہ ساری چیز ابتدا سے لے کر قاضی کے قلم تک عدل پر مبنی ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں بہت بڑی عبادت ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہر حکم عبادت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 لوگ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سب سے پہلا امام عادل، عدل کرنے والا حکمران ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ اب عدل جو ہے صرف جج ہی کے ذمہ لازم نہیں ہے، ہر فرد کے ذمہ لازم ہے کہ اس کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں، جتنی ذمہ داریاں منسلک ہیں، جتنے جو ہے وہ چیزیں ہیں، ان سب میں عدل کرے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت آپ کی رہنمائی کا، آمد کا۔ ڈاکٹر صاحب بہت جزاک شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین کرام، میں آج کے پروگرام کا اختتام جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز کی گفتگو کے اس موڑ پہ کروں گا جہاں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کے زوال کا آغاز یا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ کون؟ جو گناہ ہو جانے کے بعد اپنے اندر احساس ندامت بھی نہیں رکھتے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور پھر جو اگلے 2 سنگ میل ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں وہی ہماری کامیابی کی کلید ہیں۔ کیا کہ گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہم، نسیان اس کا مادہ ہے، بھول جاتا ہے، لیکن عزیز کرام گناہ ہو جانے کے بعد سب سے پہلے تو یہ احساس ہو جائے الہ العالمین مجھ سے ہو گیا ہے، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، اور اس کے بعد اللہ سے استغفار، معافی، 2 آنسو بہا کر، اور تیسری بات استقامت، کہ پھر اس پر قائم رہنے کا پختہ عزم کیا جائے۔ الہ العالمین میں بہرحال انسان ہوں، استقامت بھی آپ نے ہی عطا فرمانی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق قیامت تک قائم رہوں، میں کمزور ہوں، الہ العالمین مجھے تھامے رکھنا ہے، میرے اس احساس کو بھی قبول کرنا ہے اور معافی کو بھی قبول فرمانا ہے، اور پھر مجھے اس پر استقامت بھی آپ نے ہی عطا فرمانی ہے۔ ناظرین کرام، یہی دعا کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔